اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال يبين تعالى أنه خالق أفعال العباد وأنه المحمود على جميع ما صدر منهم من خير، لأنه هو الذي وفقهم لذلك وأعانهم عليه. ولهذا قال تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، أي ليس بحولكم وقوتكم قتلتم أعداءكم مع كثرة عددهم وقلة عددكم، أي بل هو الذي أظفركم عليهم، كما قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وقال تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم هنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارک پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے کہ وہی خالق ہیں بندوں کے کام کے، اور وہی لائق حمد و ثنا ہیں. جو بھی کسی بندے سے مخلوق سے خیر کا بھلائی کا کام ہوتا ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے. کسی انسان کی اپنی طاقت قوت کچھ بھی نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے صحابہ کو بتلا دیں اور قیامت تک کے لیے یہ آپ کی امت کے لیے ایک درس ہدایت بن جائے کہ کافروں کو تم نے نہیں قتل کیا، بظاہر تو تم نے قتل کیا، ورنہ تمہاری قلت عدد، تمہاری کمزوری، تمہاری کیفیات کا ذوق اور دشمن کی کثرت عدد اور طاقت اور قوت اور شوقت، لیکن اس کے بعد جو ہم نے ان کو ہلاک کیا ہے یہ تم نے نہیں کیا. اصل میں یہ اللہ کی نصرت سے ہوا ہے، اللہ کی مدد سے ہوا. اور یہی دراصل مومن کا عقیدہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اسباب ظاہری کی حد تک تو ہم مامور ہیں کہ ہم یہ کام کریں، لیکن اصل اعانت اور توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نہ ہو تو آدمی کچھ بھی نہیں کرے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر فرمایا، اور اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ عرش کے خزانوں میں سے یہ کلمہ جو ہے ایک خزانے میں سے خزانہ اور نعمت عظیمہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا. اور آپ دیکھیں کہ اسی لیے جب مؤذن اذان کہتا ہے تو حکم ہے حدیث مبارک میں کہ قولوا کما یقول المؤذن، کہ جیسے مؤذن کہتا ہے تم بھی اسی طرح ان کلمات کو دہراؤ. یعنی جب وہ اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر اسی طرح. لیکن جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ
حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو اب یہ ہے کہ آدمی کو وہی کلمات دہرانے چاہیے تھے جو مؤذن کہہ رہا ہے، لیکن وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا حوقلا تھا کہ جب مؤذن یہ کلمات کہے تو سننے والا کہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی، ہماری کیا طاقت ہے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق ہدایت نہ فرمائے۔ اور یہ منظر بھی آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ لیں، اور آپ نے بھی سینکڑوں ہزاروں بندوں پہ نظر ڈالی ہوگی کہ بعض لوگ ہیں کتنے ضعیف ہیں، مریض ہیں، کمزور ہیں اور لاچار ہیں، بظاہر نظر آئے گا کہ ابھی کھڑے ہونے کی سکت نہیں رکھتے، لیکن وہ ساری ساری رات تہجد پڑھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض کو انتہائی خشوع اور خضوع سے ادا کرتے ہیں، صف اول میں حاضر ہونے کی کوشش کرتے، تکبیر اولیٰ سے رہ نہ جائیں اس کا اہتمام کرتے۔ لیکن تم نے ایسے بھی دیکھے ہوں گے نوجوان ہیں، صحت ہے، قوت ہے، طاقت ہے، پہلوان ہیں، لیکن نماز فرائض سے بھی محروم ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جب تک اللہ طاقت نہ دے تو کسی کی کیا طاقت، جب تک اللہ تبارک و تعالی توفیق ہدایت عطا نہ فرمائے تو کسی کی کیا طاقت۔ کوئی بندہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتا ہے، تو اس لیے اللہ نے یہاں بھی وضاحت فرما دی کہ فلم تقتلوہم من کافروں کو تم نے نہیں مارا ولکن اللہ قتل۔ اور اسی طرح پھر اللہ نے اگلی آیت میں بھی فرما دیا کہ آپ نے نہیں پھینکا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ولکن اللہ رما، اللہ نے پھینکا۔ کیوں؟ آپ نے تو ایک طرف مٹھی پھینک دی، اب ہر بندے کی آنکھ میں پہنچانا یہ تو اللہ کی قدرت ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ بعض گمراہ فرقے جو ہیں، بعض بالکل فرق ضالہ جو ہیں، یا تو اپنے عناد سے یا اپنی جہالت سے وہ نعوذ باللہ ان آیات کو سامنے رکھ کے یہ ترجمے کر دیتے ہیں کہ بھائی ظاہر میں تو اللہ کے نبی ہیں لیکن اللہ اندر تو خود خدا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یا وحدت الوجود کے فلسفے گڑتے ہیں، یا نعوذ باللہ یہ سمجھتے ہیں کہ ظاہراً ایک لباس ہے لیکن اندر جو ہے وہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، یا بعض فرق ضالہ جو ہیں وہ حلول کے قائل ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے میں حلول کر گئے، لہذا اب یہ جو بول رہا ہے، جو کر رہا ہے، گویا کہ اللہ کر رہے ہیں۔ اور انہی آیات مبارک کو اور بعض احادیث مبارک کے الفاظ ظاہری کو لے کر لوگوں کے عقائد پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ یاد رکھیں کہ مخلوق مخلوق ہے اور خالق خالق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات لم یلد ولم یولد، اللہ تبارک و تعالی کی صفات میں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات، ایسی معاملات کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی قوت جو اللہ نے تھوڑی بہت دی ہے اس کی بھی نفی کر دیتا ہے اور اللہ کی قوتوں کا اقرار کرتا ہے کہ ہماری ایک عارضی قوت طاقت ہے، حقیقت ہی کیا رکھتی ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے استخارہ میں کیا سکھلایا؟ یہی بات سکھلائی تھی کہ اللہم انک تعلم ولا اعلم، انک تقدر ولا اقدر، کہ یا اللہ ہر چیز تیری قدرت میں ہے، ہماری قدرت میں تو کچھ بھی نہیں، یا اللہ ہر چیز تیرے علم میں ہے، ہمارے علم میں تو کچھ بھی نہیں، وانت علام الغیوب، اور تمام چھپے ہوئے بھیدوں کے تو جاننے والا ہے، تمام غیب کا تو علم والا ہے۔ تو معنی یہ ہوتا ہے کہ اپنی قوت کی نفی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کا اقرار و اعتراف کرے، تاکہ کسی کبر میں، کسی ریا میں، خود پسندی میں شکار نہ ہو جائے۔ لیکن جو باطل فرقے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے خود قرآن میں بیان فرما دیا ہے کہ جتنے بھی فرق ضالہ ہیں ان کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ، کہ جتنے لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دلوں میں بیماری ہے،
جن کے دلوں میں کھوٹ ہے، وہ یہ کرتے ہیں کہ ایک حرف لے لیتے ہیں قرآن پاک سے، آیات متشابہات کو سامنے رکھ کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اس کی مثال میں عرض کر دوں کہ جیسے نعوذ باللہ کوئی آدمی یہ کہے دیکھو جی قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایمان والو نماز کے قریب ہی نہ جاؤ، کوئی ضرورت ہی نہیں نماز کی۔ تو وہ کہے یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، لیکن اگلی آیات کو نہ پڑھے تو نعوذ باللہ سارا ترجمہ ہی تبدیل ہو جائے گا، حالانکہ وہ تو ایک حکم تھا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، کوئی آدمی آج ان آیات مبارکہ سے استدلال کر کے لوگوں کے دماغ میں بات ڈالے جو آیات منسوخ ہو چکی ہیں، جو احکام منسوخ ہو چکے ہیں، تو جو بندہ علم نہیں رکھتا وہ تو غریب گھبرا جائے گا کہ یہ تو قرآن شریف پڑھ رہا ہے اور کہتا ہے حدیث مبارک میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اور قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تو اسی طرح بعض لوگ جو ہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو بدل دیتے ہیں۔ اسی طرح کہ جیسے نصارہ نے، جیسے تثلیث کا عقیدہ رکھنے والوں نے، انہوں نے بھی قرآن پاک کی آیات کو ایک ڈھال بنایا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ تحقیق ہم نے اتارا ہے قرآن۔ انہوں نے کہا یہاں تو جمع کا ضمیر ہے، اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ میں نے اتارا ہے، بلکہ جمع کا صیغہ ہے کہ ہم نے اتارا ہے۔ تو جمع کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اقل الافراد جو ہے وہ 3 ہوتے ہیں، کہ کم از کم 3 یا زیادہ سے زیادہ پھر جتنے ہوں۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ تثلیث کا ثابت ہو گیا کہ اگر اللہ ایک ہوتا تو کہتا میں نے اتارا ہے، اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتارا۔ تو اب لوگوں کو وہ ایک ضمیر کے لفظ سے دھوکہ دیتے ہیں، لیکن باقی ساری آیتیں چھوڑ دیتے ہیں جہاں موجود ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد الہکم الہ واحد ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ وہ ساری آیتیں چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ بڑا سیدھی سی بات تھی کہ یہاں تعظیم کے لیے ہے کہ جیسے آج دنیا کے بادشاہ بھی کوئی حکم لکھتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ میں نے لکھا ہے، کہتے ہم نے یہ لکھا ہے۔ تو معنی یہ ہوتا ہے کہ کبھی جمع کا صیغہ بطور تعظیم ہوتا ہے، بطور اکرام و اعزاز ہوتا ہے، تو اللہ کی شان سے بڑی کس کی شان ہے؟ تو اس لیے اگر وہاں ایسے ضمائر کا استعمال ہوا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام میں۔ اب دیکھو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے انہوں نے کیسے ایک مسئلہ پیدا کر دیا۔ اسی طرح سے آپ اور دیکھ لیں کہ بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بعض فرق ضالہ جو ہیں، بعض اعداء اسلام جو ہیں، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، انہوں نے کہا دیکھو جی قرآن پاک کہتا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر اور وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اسی طرح انما حرم علیکم الخمر، وہ کہتے ہیں بھی خمر کا معنی ہوتا ہے خامر العقل، اور خمر کا معنی یہ ہوتا ہے جو انگوروں سے بنایا جائے۔ کہتے ہیں جی ہم جو بناتے ہیں تو انگور سے نہیں بناتے، ہم تو اورنج سے بناتے ہیں، ہم تو سیب سے بناتے ہیں، ہم تو اور چیزوں سے بناتے ہیں، وہ شراب جو حرام ہے قرآن میں وہ الگ ہے، بابا یہ کہاں حرام ہے؟ تو نعوذ باللہ وہ لوگوں کو دھوکہ ڈالتے ہیں۔ حالانکہ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی ساری آیات کو سامنے رکھتے اور میرے سرکار آقا کی حدیث مبارک کو سامنے رکھتے، تو جب حضور نے ہمیں اس کا معنی سمجھا کے وضاحت کر دی کہ کل مسکر حرام، کہ ہر نشہ آور چیز جو ہے حرام۔ اچھا اب یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے، خمر بھی حرام، نشہ آور چیز بھی حرام، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جناب جس کو نشہ نہ ہو تو اس کے لیے تو حرام نہیں نا، نشہ حرام ہے نا، نشہ ہوتا ہی نہیں ہمیں، ہم اتنی مقدار میں پیتے ہیں کہ نشہ نہیں ہوتا۔ نشے کا معنی تو تب ہے کہ ہمارا عقل مختل ہو جائے، کہ بندہ جو ہے وہ اپنی بیوی بیٹی بہن میں فرق نہ کر سکے، بندہ جو ہے وہ حلال و حرام میں فرق نہ کر سکے، بندہ جو ہے وہ اچھائی اور برائی کا امتیاز نہ کر سکے۔ اور کہا نہیں ہم تو پیتے ہیں، ہمیں تو نشہ نہیں ہوتا، بلکہ ہمارا دماغ تو اور چست ہو جاتا ہے اور زیادہ بہتری سے ایکٹیو ہو کے کام کرتے ہیں۔
تو لہذا یہ نشہ جب نہ ہوا تو پھر حرام نہ ہوا۔ تو اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک پڑھ لیتے کہ میرے آقا نے 1400 سال پہلے کتنی کمال وضاحت فرما دی، آپ نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، وہ چاہے کچھ ہو، اور آگے یہ بھی فرما دیا قلیلہ و کثیرہ سواء، اور جو چیزیں نشہ والی ہیں اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے اور ایک گیلن بھی حرام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی۔ اب یہ معنی نہیں ہوتا ہے کہ کسی کو نشہ نہیں ہوتا ہے، یا کسی کو 2 گلاس سے نہیں ہوتا ہے، 3 سے ہوتا ہے تو لہذا وہ 2 پیتا رہے، نہیں، اس کا ایک قطرہ بھی حرام۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنے فرق ضالہ ہوتے ہیں وہ انہی آیات مبارکہ کو سامنے رکھ کر اپنے مفادات اور اپنے عقائد باطلہ کو ثابت کرنے کے لیے عوام الناس کو دھوکہ دیتے ہیں۔ حالانکہ سیدھی سی بات تھی کہ اللہ نے ہدایت فرما دی، کیونکہ ایک فتح عظیم نصیب ہوئی، مسلمانوں کو اللہ نے ایک بڑا عظیم مقام عطا فرمایا، تو کہیں اس مقام میں آگے کسی کبر میں، کسی غرور میں نہ مبتلا ہو جائے، سمجھے کہ ہم نے کافروں کو شکست دے دی ہے، تم نے کیا شکست دی؟ شکست دینے والی تو اللہ کی ذات ہے۔ تم نے ان کو کیا قتل کیا ہے؟ ان کو مارنے والی تو اللہ کی ذات ہے۔ اللہ اگر مدد نہ فرماتے تو تم کیا کر سکتے؟ اسی لیے مفسر رحمت اللہ علیہ نے وضاحت فرما دی کہ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي وَفَّقَهُمْ لِذَلِكَ وَعَانَهُمْ عَلَيْهِ، اسی نے توفیق دی، اسی نے مدد فرمائی، اسی لیے فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ أَيْ لَيْسَ بِحَوْلِكُمْ وَقُوَّتِكُمْ قَتَلْتُمْ أَعْدَاءَكُمْ، یہ تمہاری طاقت، تمہاری قوت نہیں کہ تم نے اپنے دشمنوں کو قتل کر دیا، مَا كَثْرَةِ عَدَدِهِمْ، کہ وہ تم سے عدد میں بھی زیادہ تھے، وَقِلَّةِ عَدَدِكُمْ، اور تمہارا عدد بھی تھوڑا تھا، أَيْ بَلْ هُوَ الَّذِي يَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جس نے تمہیں کامیابی عطا فرمائی تمہارے دشمنوں کے خلاف، جیسے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ پاک نے تمہاری مدد کی بدر میں جب تم کمزور تھے، اور جیسے فرمایا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اللہ نے فرمایا اللہ نے مدد کی تمہاری بہت سارے مقامات پہ، البتہ یوم حنین، جس دن تم لوگ اپنے کبر میں مبتلا ہو گئے کہ آج ہم بہت زیادہ ہیں، 30,000 کا لشکر ہمارے ساتھ ہے، لیکن وہ تمہاری کثرت نے تمہیں کیا فائدہ دیا؟ تمہاری طاقت نے تمہیں کیا فائدہ دیا؟ حتیٰ کہ تم پہ زمین تنگ ہو گئی اتنی وسعتوں کے بعد اور تم پیٹ دے کے بھاگے۔ يعلم تبارک و تعالی ان النصر ليس على كثرة العدد ولا بلبس اللآمة والعدد وإنما النصر من عنده تعالى كما قال تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے جنایا سبق دیا اپنے بندوں کو کہ جان لو اور سمجھ لو کہ مدد جو ہے، فتح جو ہے وہ کثرت عدد پہ موقوف نہیں ہے، اور فتح جو ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ تمہارے پاس وہ لوہے کے خودے ہیں اور تم نے لباس پہنا ہوا ہے اور تمہارے پاس ہتھیار ہیں، وَإِنَّمَا النَّصْرُ مِنْ عِنْدِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، بلکہ مدد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، جیسے اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن اللہ واللہ مع الصابرین، اللہ نے فرمایا کتنی تھوڑی جماعتیں ہیں، کتنی قلت والی تھوڑی سی مٹھی بھر جماعتوں کو ہم نے بڑی بڑی جماعتوں پہ، فوجوں پہ غالب کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ ثم قال تعالی لنبیہ صلی اللہ علیہ وسلم ایضا فی شان القبضة من التراب التي حسب بها وجوه الكافرین یوم بدر حين خرج من العريش بعد دعائه وتضرعه واستكانته فرماهم بها وقال شاهت الوجوه ثم أمر أصحابه أن يصدقوا والحملة إثرها ففعلوا فأوصل الله تلك الحسباء
إلى أعين المشركين فلم يبق أحد منهم إلا ناله منها ما شغله ونهاله ولهذا قال تبارك وتعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. اب اللہ پاک فرماتی ہیں کہ میرے محبوب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. آپ نے جو مٹھی پر مٹی پھینکی تھی کافروں کی طرف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم بدر والی دن جب میرے مدنی پاک اپنے اس چھپر کے نیچے سے باہر تشریف لے آئے، آپ نے مٹھی بھر مٹی پھینکی اور فرمایا شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ. اور ایک حدیث مبارک میں ہے کہ حضور نے ایک دفعہ پھینکی، اور بعض روایات مبارک میں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹھی مبارک جو ہے ان کی تین طرف پھینکی، ان کے میمنہ پہ بھی پھینکی، میسرہ پہ بھی پھینکی، ان کے قلب پہ بھی پھینکے ہوئے. ان کی تین حصوں میں فوج تھی، ایک دائیں ایک بائیں اور ایک سامنے. حضور نے پڑھ کے فرمایا شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ. اور اس کے بعد حضور نے حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب میرے اس عمل کے بعد فوراً جم کے حملہ کرو، اللہ مدد کریں. اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے بڑی بڑی دعائیں کی، اللہ سے عاجزی سے مانگا، تضرع سے مانگا خداوند قدوس سے. اس کے بعد جب یہ مٹی پھینکی تھی اللہ فرماتے فاوصل اللہ تلک الحسبا، اللہ پاک نے وہ کنکریاں جو تھی کافروں کی آنکھوں میں پہنچا دی. فلم يبق احد منهم الا ناله بها، ان کافروں میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں بچا کہ جس کے آنکھوں میں وہ مٹی اور وہ کنکری نہ پہنچی ہو. تو اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب یہ تو آپ نے نہیں بھیجا، تو ہم نے پہنچائی، ہم نے پھینکی. اور اسی طرح بعض روایات مبارک میں ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کی رات اپنے گھر سے تشریف لے کے باہر جانے کے لیے تیار ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا کفار نے بالکل محاصرہ کیا ہوا ہے. 60 جوان جو ہے قبائل کے کھڑے ہیں مسلح. حضور نے ہاتھ میں مٹی لی اور پڑھا اور پھینکا. ہم نے فرمایا شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مٹی، اب یہ لازمی بات ہے کہ حضور نے تو ایک طرف مٹی پھینکی لیکن اللہ نے سب کی آنکھوں میں مٹی ڈال دی اور حضور آرام سے ان کے اندر سے نکل کے تشریف لے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما ای هو الذی بلغ ذلک الیہم وکبتہم بها لا انت. یہ اللہ کی ذات ہے جس نے اس مٹی کو سب کی آنکھوں میں پہنچایا. یہ اللہ کی ذات ہے جس نے کافروں کو ذلیل اور رسوا کر کے ہلاک کر دیا. تو ساری نصرت اور مدد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. اسی لیے مسلمان ہر معاملے میں ہر چیز میں اپنا عقیدہ یہ رکھے کہ ہم تو جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ اسباب ظاہری ہیں، اصل حقیقی قوت و طاقت دینے والی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. اب یہ اسباب ہیں کہ پانی سے پیاس بجھ جاتی ہے، آدمی کو بھوک لگتی ہے کھانا کھانے سے بھوک مر جاتی ہے، آدمی کو نیند آتی ہے تو تکان اتر جاتی ہے، آدمی کو پسینہ آتا ہے تو اس کے اندر جو حدت ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اگر ٹھنڈا موسم ہو تو آدمی کو سردی کا احساس ہوتا ہے. یہ اسباب ظاہری ہیں، ورنہ اصل مسبب حقیقی وہ ہے، وہ چاہے تو ان چیزوں میں نفع پیدا کر دے اور چاہے تو چھین. اب دیکھیں ہم کتنے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے الحمدللہ یعنی ایک دفعہ ماء زمزم کو پیا یقین کے ساتھ اللہ نے ان کی بیماریاں رفع کر دی. اور کتنے لوگ ہیں جو روزانہ ماشاءاللہ زمزم پیتے ہیں اور اثر نہیں ہوتا، روزانہ زمزم پی رہے ہیں لیکن بیماریاں درست نہیں ہوتی. اصل بات یہ ہے کہ زمزم تو شفا ہے لیکن اس شفا کو مؤثر کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ. اور پھر اللہ اپنے بندوں سے معاملہ فرماتے ہیں جیسے بندے کا گمان ہوتا ہے. انا عند ظن عبدی، اللہ نے فرمایا تم جیسے میرے ساتھ گمان کرو گے میں بھی تو ویسا معاملہ کروں گا. اللہ تو بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، انہیں کیا ضرورت. اگر تم شک و شبہ میں مبتلا ہو، اگر تم متذبذب ہو،
اگر تم دعائیں مانگ کے کہتے ہو جی بڑی مدت ہو گئی دعائیں کر رہے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ہماری تو نعوذ باللہ، یعنی بعض لوگ تو ایسے جاہل کہہ دیتے ہیں جی ہماری تو سنتا ہی نہیں ہے، بعض بے وقوف ایسے بھی کہہ رہے ہو اللہ میں جی بڑے لوگوں کی سنتے ہیں، ہم غریبوں کی تو نہیں سنتے، تو کفر ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو جب آدمی اس حال میں پہنچ جائے اور پھر دعا کرے کہ اللہ ہماری دعائیں منظور فرما دے، اور اسی طرح یاد رکھیں کہ علماء نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا ہے، انہوں نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ مثلا تمہارا ایک بہت بڑا دوست ہے، مخلص ہے، خیر خواہ ہے، اور بالکل تمہارے پکا یعنی سچا دوست، اب اس سے جا کے تم نے قرضہ لیا کہ جی مجھے بہت ضرورت ہے، 5,000 ریال دے دوں گا، لے چلو، وہ واپس نہیں کیا، پھر گئے کہا کہ جی مہربانی کریں مجھے بہت ضرورت ہو گئی ہے، 5,000 ریال یہ لے چلو، پھر گئے جی مجھے ضرورت ہو گئی ہے 5,000 ریال دے دو، دے دے، لیکن 3-4 دفعہ کے بعد اگر آپ جائیں گے تو وہ بھی تو کہے گا یار عجیب آدمی ہو، تمہارے اندر کوئی شرافت، کوئی انسانیت، کوئی ضمیر بھی ہے کہ مانگتے ہو میں نے دے دیا، پھر مانگا میں نے دے دیا، پھر مانگا میں نے دے دیا، اور تم وہ واپس ہی نہیں کرتے، پھر آ جاتے ہو مانگنے کے لیے، یعنی کتنا بڑا تعلق ہو آخر تمہیں دھتکار دے گا۔ اللہ ارحم الراحمین ہے جن کی رحمت کا کوئی حد و حساب ہی نہیں، کوئی مقابلہ ہی نہیں، لیکن جب ہر بات میں اللہ سے وعدہ کر کے ہم پھر جائیں، اللہ سے اقرار کر کے ہم جھوٹ بولیں، اسلام کا نام لے کے ہم کافروں والے کام کریں، حضور کی محبت کا دم بھر کے ہم خلاف سنت عمل کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام لے کر ہم نعوذ باللہ بدعات میں پڑ جائیں، اور ہم ہر وقت منکرات میں اور گناہوں میں اور نافرمانیوں میں، اور پھر ہم کہیں گے دیکھو جی ہماری تو دعا نہیں سنتا، تو کہتے ہوئے تو کچھ آدمی کو حیا آنی چاہیے نا کہ ابھی میرا معاملہ کیا ہے اللہ کے ساتھ، اور میں کس منہ سے مانگ رہا ہوں، کیا میں نے اس کے کسی ایک حکم کی بھی تعمیل کی ہے، اور جب اللہ نے مجھے راحت دی، آرام دیا، اللہ نے مجھے عزت دی، تو کیا میں نے اللہ کے حقوق ادا کیے ہیں؟ تو اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ کتنا ناشکرا ہے کہ اذا انعمنا علی الانسان اعرض ونأى بجانبہ، اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے بندے پہ احسان کرتا ہوں، انعام کرتا ہوں، راحت دیتا ہوں، عزت دیتا ہوں، تو مجھے بھول جاتا ہے، پھر میں یاد ہی نہیں، نہ نماز یاد ہے، نہ میرا فکر ہے، نہ میری عظمتوں کا احساس ہے، نہ میرے فرامین کا احساس ہے، اور فرمایا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور میرا بندہ کتنا ناشکرا ہے کہ جب اس کو دکھ پہنچے، تکلیف پہنچے، تو پھر بڑی چوڑی چوڑی دعائیں کرتا ہے، پھر بڑا منگا مانگتا ہے، اور جب میں اس پر اکرام کرتا ہوں، انعام کرتا ہوں، تو مجھے بھول جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں بھی پھر بندے سے وہی معاملہ کرتا ہوں جو بندے کا میرے ساتھ گمان ہوتا ہے، تو اس لیے سمجھا کریں کہ ہر چیز جو ہے وہ میرے اللہ کے ہاتھ میں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وقال علی بن ابی طلحہ ابن عباس رفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ یعنی یوم بدر فقال یا رب ان تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الارض ابدا۔ اب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ حضور پاک نے اپنے ہاتھ اٹھائے، تو اس لیے یاد رکھیں کہ کبھی میرے آقا نے دعا مانگی ہے اور ہاتھ نہیں اٹھائے، بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے دعا مانگی ہے، اور کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے تو ہاتھ اٹھائے ہیں، اور کبھی کبھی تو ہاتھ اٹھانے میں حضور پاک نے اتنا مبالغہ فرمایا ہے کہ آپ کے بغلوں کی سپیدی بھی نظر آ گئی۔ تو اس لیے ایسے معاملات میں جن میں تمام احادیث مبارکہ موجود ہوں تو ایک دوسرے پر سختی کرنا اور ایک دوسرے پر بلا وجہ غصہ ہونا یہ مناسب نہیں۔ ہاں انسان کو ان باتوں کا انکار کرنا چاہیے جو منکر ہے، ان باتوں کا انکار کرنا چاہیے جو بدعات ہیں، محدثات ہیں،
جو اللہ کے رسول کے احکام کے علاوہ چیزیں گھڑی گئی ہیں، ورنہ جن چیزوں کا اس بات موجود ہے ان پہ اختلاف کرنا جو ہے اچھا نہیں ہوتا۔ اللہ حضور کی امت کو اتفاق عطا فرمائے، اتحاد عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فرقہ بندیوں سے نجات عطا فرمائے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ حضور نے ہاتھ اٹھائے بھی ہیں دعا میں، اور حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کھانا بھی حرام ہے، جن کا پینا بھی حرام ہے، جن کا لباس بھی حرام ہے، اور غذی بالحرام، ان کی بدن بھی حرام کے پل پل کے بڑے ہوئے ہیں، اور وہ بڑی دعائیں کرے گا یا رب یا رب، اور ہاتھ پہ فانا یستجاب لہ، کہاں سے اس کی دعائیں منظور ہوں۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ میرا اللہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت کو اس حیاتی لوٹا دوں، میں اس کو خالی واپس کر دوں تو میری شان کرم کے خلاف ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد فرمائیں کہ ایسے مسائل پر کسی کو نشانہ بنا لینا اور اس پر اعتراض کرنا، لڑائی، سر پھٹول اور ایک دوسرے کے خلاف اللہ رحمت کرے سخت کلام، یہ اچھی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پہ قائم رکھیں۔ تو اب فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائے اور اس کے بعد دعا کی کہ یا رب ان تہلک، اے میرے اللہ میرے رب، اگر تو نے اس جماعت کو ہلاک کر دیا، فلن تعبد فی الارض ابدا، اور اس کے بعد پھر دنیا میں زمین پہ کوئی عبادت کرنے والا بھی نہیں بچے گا۔ فقال له جبریل خذ قبضة من التراب فرمها في وجوههم، فأخذ قبضة من التراب رمى بها في وجوههم، فما من المشركين أحد إلا أصاب عينيه ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضة فولوا مدبرين۔ حضور کی خدمت میں سیدنا جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خذ قبضة من التراب فرم بها، آپ نے حضور ایک مٹھی مٹی کی بھر کے پھینکے دشمنوں کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اٹھائی اور اس کے بعد کافروں کی طرف پھینکی۔ فما من المشرکین احد، کوئی بھی مشرکین سے نہیں بچا، الا واصاب من عینیہ ومن خریہ وفمہ تراب من تلک القبضۃ، وہی مٹھی بھر جو مٹی تھی نا اللہ سب کو پہنچا دی۔ وقال سدی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی رضی اللہ تعالی عنہ یوم بدر آتنی حصبا من الارض، فناوله عصم عليه تراب فرمى به في وجوه القوم فلم يبق مشرك الا دخل في عينيه من ذلك التراب شيء ثم رفعهم المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهم۔ اور حضرت سدی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ حضرت علی ذرا مجھے نیچے سے کنکریاں اٹھا کے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کنکریاں اٹھا کے دی، ان کنکریوں سے مٹی بھی ملی ہوئی تھی، حضور پاک نے لے کے پھینکی، کوئی مشرک نہ بچا مگر سب کی آنکھوں میں وہ مٹی پہنچی۔ اور اس کے بعد پھر مسلمانوں نے حملہ کیا اور کافروں کو قتل کیا اور قید کیا۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ وقال ابو ماشر المدنی محمد بن قیس محمد بن کعب القرظی قال لما دنا القوم بعضهم من بعض اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من تراب فرمى بها في وجوه القوم وقال شاهت الوجوه فدخل في اعينهم كلهم واقبل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتلونهم ويأسرونهم وكانت هزيمتهم في رمية رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابو معاشر مدنی نے محمد بن قیس اور محمد بن کعب القرظی سے روایت کی ہے، وہ دونوں یہ فرماتے ہیں کہ جب قوم کٹھی قریب آ گئی، یعنی مشرکین قریب آ گئے، اب لشکر ایک دوسرے سے ٹکرانے والے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی بھر مٹی لی اور اس کے بعد آپ نے پھینکی، اور آپ نے یہ بھی پڑھا شاہت الوجوہ، اللہ کافروں کے منہ اور چہرے جلا دے، فدخلت فی اعینہم کلہم، سب کی آنکھوں میں وہ پڑ گئی۔ اب حضور کے صحابہ بڑھے اور انہوں نے کافروں کو قتل کرنا شروع کیا،
اب فرماتی ہیں کہ معلوم یہ ہوتا تھا کہ ان کافروں کی شکست جو ہے یہ اسی مٹھی کی وجہ سے ہوئی ہے جو حضور نے پھینکی ہے، گویا کہ وہ سب اندھے ہو گئے، ناکام ہو گئے۔ اللہ نے نازل فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، وقال عبد الرحمن بن زید بن اسلم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، قال هذا يوم بدر اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث حسبات فرما بحسبات میمنة القوم وحسبات في ميسرة القوم وحسبات بين أيديهم وقال شاعت الوجوه فانهزموا۔ اب اس روایت میں عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم روایت کرتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم بدر کے موقع پہ 3 مٹھیاں بری مٹی کی، اور آپ نے ایک ان کے میمنہ کی طرف دائیں پھینکی، ایک بائیں پھینکی، ایک ان کے سامنے پھینکی۔ کوئی کافر نہ بچا مگر اس کے چہرے میں، منہ میں، آنکھوں میں اللہ نے اس کنکریوں کو، مٹی کو پہنچا دیا، وہ شکست کھا گئے۔ وقد روى في هذه القصة مجاهد لكن قتادة وغير واحد من الأئمة أنها نزلت في رمية النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وإن كان قد فعل ذلك يوم حنين أيضا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عروہ، حضرت مجاہد، حضرت اکرمہ، حضرت قتادہ، ان کے علاوہ بھی دیگر مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارک جو ہے بدر کے قصے پہ اتری ہے، ورنہ میرے آقا نے تو حنین کے موقع پر بھی مٹی لے کے پھینکی تھی، لیکن کہتے ہیں اس آیت کا شان نزول جو ہے وہ قصہ بدر ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ وقال ابو جعفر بن جریر حدثنا احمد بن منصور قال حدثنا یعقوب بن محمد قال حدثنا عبد العزيز بن عمران قال حدثنا ابو صالح بن يعقوب بن عبد الله بن ربيعة بن يزيد بن عبد الله عن ابي بكر بن سليمان بن ابي خيثمة عن حكيم بن حزام قال لما كان يوم بدر سمعنا صوتا وقع من السماء كأنه صوت وساط وقعت في طست ورمى رسول الله تلك الرمية فانهزمنا قريب من هذا الوجه وها هنا قولان آخران غریبان جدا۔ اب اس روایت میں حکیم ابن حزام سے یہ روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ جس دن بدر کا دن تھا سمعنا صوتا وقع من السماء، ہم نے ایک آواز سنی کہ جیسے آسمانوں سے آواز آ رہی ہے، کہ جیسے کسی تست میں کوئی کٹکریاں اوپر سے پھینکی جائیں، ڈالی جائیں، اس کی وجہ سے ہمیں شکست ہوئی ہے۔ تو لیکن یہ روایت بالکل غریب ہے۔ مفسر فرماتا ہے کہ 2 قول اور ہیں، وہ بھی بالکل ان میں بھی غرابت ہے۔ قال ابن جریر حدثني محمد بن عوف الطائي قال حدثنا ابو المغيرة قال حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثنا عبد الرحمن بن جبير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم من بالحقيق بخيبر دعا بقوس فأتى بقوس طويلة وقال جيئوني بقوس غيرها وجاءوه بقوس كبداء فرمى النبي صلى الله عليه وسلم وأقبل السهم يهوي حتى قد رابنا بالحقيق وفي فراشه فأنزل الله عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى۔ وهذا غريب وإسناده جيد إلى عبد الرحمن بن جبير بن نفير ولعله اشتبه عليه أنه وراد أن الآية أم هذا كله وإلا فسياق الآية في سورة الأنفال في قصة بدر بحالة وهذا مما لا يخفى على أئمة العلم والله أعلم۔ ابو بصر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ایک قول اور بھی نقل کیا گیا ہے کہ حضرت آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خیبر کے موقع پر تشریف فرما تھے، آپ نے حکم دیا کہ مجھے ایک تیر کمان لے آؤ۔ وہ ایک تیر کمان لے آئے، لیکن وہ تیر کمان جو تھی بڑی لمبی تھی، حضور نے فرمایا مجھے یہ نہیں چاہیے اور لے آؤ۔ تو دوسری تیر کمان لے آئے جو چھوٹی تھی، اس میں حضور پاک نے پکڑ کے تیر مارا۔ کہتا ہے کہ وہ تیر جو ہے وہ ڈھونڈتا اس قلعے کے اندر گیا جس میں ابن ابی الحقیق تھے، اور وہ اپنے بستر پہ تھا، فراش پہ تھا، اور وہ تیر وہیں جا کے لگا اور اس کو مار دیا۔ اس کے مرنے سے پھر ان کے لیے شکست کا سبب بن گیا۔ تو ایک قول یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ اس آیت کا تعلق اس سے ہے کہ وہ تیر آپ نے نہیں پھینکا بلکہ ہم نے پہنچایا۔ لیکن مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں غرابت ہے، حالانکہ عبد الرحمن ابن جبیر تک تو اسناد اس کا بڑا اچھا ہے،
کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ انہیں اس بات میں کچھ دھوکہ لگا ہے، ورنہ یہ تو واضح بات ہے کہ سورۃ الانفال اور ان آیات کا نزول مبارک جو ہے وہ قصہ بدر ہے۔ یا مفسر فرماتا ہے ہو سکتا ہے وہ یہ سمجھتے ہوں کہ یہ آیتیں نازل تو بدر والے دن ہوئی ہیں، لیکن ایسے جتنی واقعے ہیں ان سب کو شامل ہیں، یعنی یہ آیت جو ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، یہ نازل جو ہوئی ہے تو بدر کے دن ہوئی، اس میں تو کوئی جھگڑا ہی نہیں۔ لیکن حضور نے اگر یوم حنین پہ پھونکی، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرتے ہوئے کافروں پہ مٹی پھینکی، یا اسی طرح کے اور جو واقعات ہیں، وہ کہتے ہیں شاید ان کا مقصد یہ ہو کہ یہ آیت سب کو شامل ہے، ورنہ اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ یہ سورۃ الانفال کی آیت ہے، اور اس کا نزول جو ہے وہ موقع جو ہے وہ یوم بدر کا موقع ہے۔ والثاني رواه ابن جرير ايضا والحاكم في مستدركه باسناد صحيح الى سعيد بن المسيب والزهري انهما قالا انزلت في رمية النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد بي بن خلف بالحربة وفي لعمته فقدشه في ترقوته وجارية دعا فرسي مرارا حتى كان وفاته بعد ايام قاصا في العذاب الأليم موصولا بعذاب البرزخ المتصل بعذاب الآخرة، وهذا القول أن هذين الإمامين غريب أيضا جدا، ولعلهما أراد أن الآية تتناوله بأمومها لا أنها نزلت فيه خاصة كما تقدم والله أعلم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ایک قول مبارک یہ بھی نقل کیا ابن جریر نے، اور حاکم نے بھی اپنی مستدرک کے حاکم میں اسناد صحیح کے ساتھ حضرت سعید بن المسیب اور حضرت زہری دونوں فرماتی ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام احد پر اپنے دشمن جو ہے ابی ابن خلف، اس کی طرف میرے آقا نے نیزہ پھینکا، حربہ کہتی ہیں وہ نیزہ جس کے آگے لوہا لگا ہوتا ہے، آپ نے پھینکا، حالانکہ اس نے باقاعدہ زرہ پہنی ہوئی تھی، لیکن اس زرہ کے باوجود وہ حربہ جو ہے حضور نے جو پھینکا اس کی طرف وہ پہنچا اور اس کی گردن میں لگا، اور اس کے بعد وہ کئی دفعہ یتدعدع عن فرسہ مرارا، یعنی اس کے اثر سے کئی دفعہ وہ اپنے گھوڑے سے گرنے لگا، حتی کانت وفاتہ بعد ایام، یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ کئی دنوں کے بعد مرا ہے، لیکن وہ مرا اسی عذاب سے ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حربہ مارا ہے، اس نے اس کا بڑا عذاب دنیا میں دیکھا، اور مرنے کے بعد فوراً عذاب برزخ میں منتقل ہو گیا، کیونکہ کافروں کے لیے آگے برزخ کا بھی عذاب ہے، قبر کا بھی عذاب ہے، اور اس کے بعد پھر اصل عذاب جو ہے وہ آخرت کا عذاب ہے۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہے کہ یہ دونوں قول جو ہیں یہ دونوں بڑے امام ہیں، ایسی بات تو نہیں ہے کہ سعید ابن المسیب اور زہری کوئی چھوٹے آدمی ہوں، لیکن کہتا ہے کہ بھئی عجیب بات ہے، حالانکہ کہ یہ آیت مبارک جو ہے اس کا تعلق سورۃ الانفال سے ہے، اور سورۃ الانفال اور اس تمام آیات کا نزول جو ہے یوم بدر میں ہے۔ مفسر فرماتا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ ان ائمہ، یہ بڑے امام ہیں دونوں، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، تو فرماتے ہیں کہ اصل میں ان کی بھی غلطی نہیں ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ آیت مبارک جو ہے وہ سب کو شامل ہے، کیونکہ کبھی آیت جو ہے نازل تو ہوتی ہے کسی ایک معاملے میں، لیکن اس کا حکم جو ہے وہ عام ہوتا ہے، اسی لیے حکم ہے کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، کہ انسان کو یہ دیکھے کہ لفظ عام ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے قرآن مقدس میں یہ جو آیت نازل فرمائی ہے تو یہ آیت عام ہے اور تمام واقعات کو شامل ہے۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں وقال محمد بن اسحاق حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير في قوله تبارك وتعالى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا ليعرف المؤمن من نعمته عليهم من إظهارهم على عدوهم مع كثرة عدوهم وقلة عددهم ليعرفوا بذلك حقه ويشكروا بذلك نعمته وهكذا فسر ابن جرير۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انعام و اکرام فرمایا کہ مسلمانوں کی تعداد قلیل ہونے کے باوجود اللہ نے کامیابی دی، اللہ نے عزت دی، اللہ نے نصرت دی، اللہ نے فتح عطا فرمائی، تاکہ مسلمان اللہ کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی
نعمتوں کو دیکھ کے منعم حقیقی کی طرف رجوع کریں۔ اصل مومن کا کام یہی ہوتا ہے۔ کافروں کو اگر کوئی نعمت ملتی ہے نا، وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا کمال ہے، یہ جدید ٹیکنالوجی ہے اور ہمارا علم ہے اور ہماری قوت ہے۔ جیسے کہ قارون نے بھی کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ میرے پاس علم تھا، میں نے دولت حاصل کر لی۔ اور مومن جو ہے وہ منعم حقیقی کو پہچانتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے میرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ تمام انعام و اکرام جو ہے میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ جو بھی فتح ہوئی ہے، نصرت ہوئی ہے، جنگ بدر میں اللہ نے عزت دی ہے، غلبہ دیا ہے، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلْيَبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ وہ اللہ کے نعمتوں کو پہچانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اور پھر حدیث کل بلاء حسن ابلانا، یعنی ہر وہ امتحان جو ہمارے لیے باعث خیر ہو، جو ہمارے لیے باعث مشقت نہ ہو، اس میں اللہ آزمائے۔ ان اللہ سمیع علیم، اے سمیع الدعاء علیم بمن یستحق النصر والغلبہ، اللہ تبارک و تعالی سننے والے، تمام دعاؤں کی سننے والے، تمام فریادوں کے سننے والے، اور علیم علم والے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کون میری مدد کا مستحق ہے اور کون غلبے کا مستحق ہے۔ قولہ تبارک و تعالی ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، هذه بشارة أخرى ما حصل من النص أنه أعلمهم تعالى بأنه مذهب كيد الكافرين فيما يستقبل مسلم امرهم وانهم كلما لهم في تبار ودمار ولله الحمد والمنہ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ مومنو تمہارے لیے ایک اور بھی خوشی ہے، بشارت اخری، کہ ایک تو یہ خوشی کہ ہم نے آپ کو بدر میں مدد دی، اور دوسرا اللہ نے یہ بھی خبر دی کہ ہم آنے والے زمانے میں مستقبل میں کافروں کی قوت کو، کافروں کے مکر کو، کافروں کے قید کو مٹانے والے ہیں، ہم ان کو اور زیادہ ذلت و خواری سے دوچار کرنے والے ہیں۔ تو اللہ نے مسلمانوں کے لیے یعنی جنگ بدر جو ہے وہ بھی فتح و نصرت بنا دیا، اور آنے والے دنوں میں بھی اللہ نے مسلمانوں کی عزت کا اور کافروں کی ذلت کا اشارہ فرما دیا کہ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، کہ مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، فتح اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، بندے کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمہ مبارک کو بڑی کثرت سے دہراتے تھے۔ واللہ تعالی اعلم۔ کہتے جی کہ ہم لوگ عمرے کے لیے آ رہے تھے پاکستان سے، میرا لڑکا ہے جس کی عمر تقریباً 8 سال ہے، تو اس نے مجھے جہاز میں کہا کہ میرے ناخن بہت بڑے ہو گئے ہیں، تو میں نے بیگ سے ناخن کاٹنے والی مشین جو تھی کٹر نکالا اور اس کے ناخن کاٹنے شروع کیے، تو ابھی 2-3 ناخن کاٹے تھے کہ یاد آیا کہ میں تو محرم ہوں اور حالت احرام میں ناخن نہیں کاٹ سکتا، تو میں نے چھوڑ دیا۔ بہرحال انشاءاللہ دم کوئی نہیں، 2-3 ریال 4 ریال صدقہ کرتے ہیں۔ بہرحال اچھا ہے کہ جب یاد آ گیا آپ نے چھوڑ دیا، اور پھر اس کے کوئی پورے ہاتھ کے یا دونوں ہاتھوں کے ناخن بھی آپ نے نہیں کاٹے ہیں، انشاءاللہ کوئی دم نہیں اور صدقہ کر دیں۔ کہتے جی کہ 2 آدمی اگر عمرہ کر رہے ہیں اور ایک آدمی معذور ہے، وہ ویل چیئر پہ ہے یعنی گاڑی پہ ہے، اور ایک آدمی اس کی گاڑی کو چلا رہا ہے، وہی طواف کرا رہا ہے، میرے بھائی اس میں فقہائے کرام نے ذرا اختلاف لکھا۔ بعض فقہائے کرام تو اس کی اجازت دیتے ہیں کہ کسی نے بندے کو اٹھایا ہوا ہے، اس زمانے میں چونکہ ویل چیئر تو ہوتی نہیں تھی نا، نہ یہ ریڑیاں بنی تھی نہ یہ گاڑیاں بنی تھی، لازمی بات ہے کہ لوگ اٹھا لیتے تھے یا چارپائی پر اٹھا لیتے تھے یا کندھے پہ بٹھا لیتے تھے۔ تو بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اٹھانے والا ہے نا، گویا اس کو طواف کرا رہا ہے، یہ بعد میں اپنا دوبارہ الگ کرے،
کیونکہ یہ ایک الگ کام ہے اور اس کا طواف کرنا جو ہے وہ الگ کام ہے، کیونکہ یہ تو اس نے اس کو اٹھایا وہ۔ اور بعض فقہاء کرام اجازت دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی اپنی نیت کر لے، کیونکہ طواف تو وہ بھی کر رہا ہے اور طواف وہ بھی کر رہا ہے، جیسے کہ چھوٹے بچے کو ماں لے کے پھرتی ہے تو وہ بھی طواف کرتی رہتی ہے اور بچے کی بھی ساتھ نیت کر لی تو بچے کا بھی ہو جاتا ہے، تو اس لیے بعض علماء اس کی اجازت دیتے ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جیسے طواف زیارت ہے، حج کا فرض ہے، یا اسی طرح آدمی عمرہ کر رہا ہے اور اس میں جو طواف ہے وہ بھی اہم ہے، اس لیے اس میں اگر احتیاط کر لے اور ایسا کام کرے کہ کسی امام کا قول بھی مخالف نہ ہو تو بڑی اچھی بات ہے۔ یعنی ہمیشہ ایسا عمل کیا جائے کہ جو کسی کے خلاف نہ ہو، تو عین انشاءاللہ پھر وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کے مطابق ہو جائے گا، تاکہ اصل بچوں کے جتنے ائمہ کرام ہیں وہ نعوذ باللہ کوئی اپنی طرف سے تو بات نہیں کرتے، لازمی بات ہے کہ ان کے پاس بھی حدیث مبارک سے یا اقوال صحابہ سے کوئی نہ کوئی دلیل ضرور ہوتی ہے، ورنہ اللہ معاف کرے کون آدمی ہے جو دین خود بنا کے پیش کرتا رہے؟ یہ تو اللہ بچائے بہت بڑی بات ہے اگر ہم جسارت کریں۔ تو اس لیے ہمیشہ ایسا عمل آدمی کرے کہ جس کے کرنے میں اسے تکلیف بھی کوئی نہیں اور احتیاط بھی اسی میں ہے، تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ جی کہ اگر کوئی آدمی اپنے والدین کے لیے خیرات کرے تو بالکل اللہ پاک ثواب بھی دیتے ہیں، اور اللہ چاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے بعید نہیں ہے کہ اللہ ان کے ارواح کو خبر بھی فرما دیں، اللہ کے آگے کیا مشکل ہے۔ اس طرح ہم پھرتے ہیں، مجھے تو نہیں سمجھ آیا آپ نے کیا لکھا ہے، جس طرح ہم روز پھرتے ہیں طواف کر سکتے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آیا کیا مقصد کیا ہے آپ کا، نہ کوئی لکھا ہوا سمجھ آتا ہے اور نہ مطلب سمجھ آتا ہے تو جواب کیا دیا ہے۔ بہت ساری نمازیں قضا ہو گئی تھیں فرض، تو الحمدللہ میں قضا کر رہا ہوں تو ترتیب لوٹ آئے۔ دیکھو جی جب زیادہ نمازیں قضا ہو جائیں پھر ترتیب نہیں، بس نمازیں قضا کر لو اور توبہ استغفار کرو۔ اگر کوئی آدمی عمرہ کرنے کے بعد طواف اور سعی کر لینے کے بعد اپنے بال اپنے ہاتھوں سے کاٹ لے کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ جائز ہے۔ اور یہ ہے کہ جو لوگ جنازہ میں رفع یدین فرماتے ہیں وہ وہی حدیث مبارک جو نماز میں مطلق نماز، تو یہ بھی ایک نماز ہے، اس کے لیے کوئی الگ روایت کی بات وہ ضروری نہیں سمجھتے۔ اور جو حضرات دوسری نمازوں میں بھی ائمہ فقہا ہاتھ نہیں اٹھاتے وہ جنازے میں بھی نہیں اٹھاتے، دلیل دونوں کی وہی ہے جو حدیث کی ہے۔ عید کی نماز میں احناف کے نزدیک جو ہے وہ 6 تکبیرات ہیں اور باقی ائمہ کے نزدیک 12 ہیں۔ اگر ایک عورت مالدار ہے، اس کے پاس محرم نہیں ہے، کسی جھوٹے آدمی کو محرم بنائے تو گناہگار ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ کیوں جھوٹے دوسرے آدمی کو خود محرم بنائے؟ محرم خود بنائے جاتے ہیں۔ اگر محرم نہیں ہے تو اللہ نے اس کو سفر سے منع کیا ہے کہ بغیر محرم کے کوئی عورت سفر نہ کرے۔ جب اللہ جس نے حج فرض کیا ہے وہ رعایت دے رہے ہیں تو بات ختم ہو گئی کہ اس کے پاس محرم نہیں ہے تو حج کے لیے نہ آئے، کوئی گناہ نہیں۔ ہاں اللہ توفیق دے، کسی کو بھیج دے، اپنا مجبوری ہے کہ میرے پاس محرم نہیں ہے، یہ کیا ہے کہ جھوٹا محرم بنا کے آئے۔ کہتے ہیں جی کہ ہماری حکومت نے فتویٰ دیا ہے کہ علماء شریعت کا فتویٰ نہیں دے سکتے۔ اللہ مدد فرمائے، اللہ تبارک و تعالی علماء حق کی امداد فرمائیں، اور اللہ ہر اسلامی ملک میں حکومت کو توفیق دیں کہ قرآن و سنت کا قانون نافذ کریں۔ کہتے جی کہ اپنا ہمارے ملک میں جب ووٹ ہوتے ہیں تو 2-3 پارٹیاں ہوتی ہیں، وہ سب کہتے ہیں کہ ہم اسلامی قانون بنائیں گے، ہم اسلامی قانون بنائیں گے، تو ہم کس کو ووٹ دیں؟ تو آپ کو یہ پتہ نہیں ہم تینوں میں کون سچ بول رہا ہے؟
پہلے اس کی شکل دیکھ لو، اگر اس نے اپنے 3 فٹ کے بدن پہ اسلام نہیں نافذ کیا ہے تو ملک میں کیسے کرے گا؟ کھلی سی بات ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کا گھر دیکھ لو، اس کے بیٹے دیکھ لو، بچے دیکھ لو، اولاد دیکھ لو، بھائی دیکھ لو، دوست دیکھ لو کہ ان میں اسلام ہے۔ اگر اس نے اپنے گھر میں بھی اسلام نافذ نہیں کیا تو ملک میں کیسے کرے گا؟ أَتَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، طلاق جب دیا تو تن کی جب تک نکاح نہ کرے، تو یہاں نکاح سے مراد یہ ہے کہ دوسرے آدمی سے شادی ہو اور نکاح سے وہ اس سے باقاعدہ فائدہ اٹھائے۔ اس آیت کی تفسیر جو ہے حضور پاک نے خود بیان فرما دی، یعنی صرف ایک آدمی لفظی کلامی کاغذ میں نکاح کر لے لیکن وہ اس عورت سے مجامعت نہ کرے اور صبح کو طلاق دے دے تو وہ حلال نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس میں شرط ہے۔ اور ویسے ایک بات یاد رکھو، تم جو نکاح کرتے ہو تو اس کو گھر میں ڈیکوریشن پیس کے طور پہ رکھنے کے لیے کرتے ہو نہ، عام طور پہ جو لوگ نکاح کرتے ہیں وہ کس لیے کرتے ہیں؟ گھر میں بٹھا دیتے ہیں۔ تو تمہارا نکاح تو اس غرض کے لیے ہو اور یہ فرضی نکاح کر رہے ہو کہ ہاتھ نہ لگائے صرف بیوی حلال ہو جائے۔ کوئی عقل کرو، اللہ کے قرآن کے ترجمے تو نہ بدلو نا۔ ذمے میں قرض ادا کرنا باقی ہے، میں ادا کروں گا، لیکن میں نفلی کام میں 1000 ریال خرچ کرتا ہوں، بالکل بے وقوفی کرتے ہو۔ یہ تو وہی ہے کہ ساری رات تہجد پڑھتے رہو اور فجر کی نماز نہ پڑھو، اس تہجد کا دھیلے کا ثواب بھی نہیں ہے۔ تم نفلی کام میں 1000 ریال خرچ، لوگوں کا قرضہ کھا کے بیٹھے ہو، حقوق والی بات، یہ 1000 ریال خرچ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ پہلے قرضہ ادا کرو، اس کا تو مجھے فکر نہیں ہے، ویسے باقی میں خیرات کر رہا ہوں، یہ کوئی فائدہ نہیں ہے ایسی خیرات کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کے بارے میں بہرحال یہی آتا ہے کہ بعض کہتے ہیں نجف اشرف میں ہے، بعض کہیں کہتے ہیں اللہ عالم، یہ تو تاریخی باتیں ہیں، تاریخ ڈھونڈ لیں۔ انہیں نفلی روزہ رکھنا تھا، نیند آ گئی، جب نیند کھلی تو آذان ہو رہی تھی، حی علی الصلاۃ تک پہنچے تو میں نے پانی کا گلاس پی لیا اور نیت کر انشاءاللہ اللہ کرے گا صحیح ہو جائے گا۔ ایک دوست ہے جو نماز کا بالکل پابند تھا، لیکن اس کو پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں اور وہ زیر علاج ہے اور اس نے نماز چھوڑ دی ہے، تو بالکل بے وقوفی والی بات ہے، اچھی بات ہے کہ نماز چھوڑ دی۔ اللہ کے بندے، بیماری ہے، پیشاب کے قطرے آتے ہیں، کوئی حرج نہیں، نماز کے لیے وضو کرو۔ جب اللہ نے تمہیں اتنی بڑی رعایت دی ہے کہ ہر نماز کا وقت داخل ہو وضو کر لو اور نیچے اپنا ایک انڈرویئر رکھ لو، اگلی نماز کے وقت تک وہی ایک وضو تمہارے لیے کافی ہے۔ پھر جب اگلی نماز کا وقت ہے تو ایک دفعہ پھر وضو کر لو، تو اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں فرمائیں گے۔ کوئی آدمی بیماری کا بہانہ بنا لے یا کوئی آدمی عذر بنا لے، اللہ نے تو نماز تو اس حالت میں کہ جب میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عزیزوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے بھی مسجد میں تشریف لے آئے، نماز تو اس وقت بھی معاف نہیں ہوئی۔ کہ آپ کا ایڈریس چاہیے، انشاءاللہ اب تو لے لیں، یہ کوئی مسئلہ تو ہے نہیں، بعد میں لے لینا آرام سے۔ کہے کہ آپ مہربانی کر کے کرسی پہ بیٹھا کریں۔ بھئی یار ہمیشہ کرسی پہ بیٹھنا بھی تو اچھا نہیں ہوتا نا، کبھی نیچے بھی تو بیٹھا کرے آدمی، کبھی اوپر کبھی نیچے۔ تو دوسری بات یہ ہے، یاد رکھو کہ جب ایام حج ہوتے ہیں تو تقریر ہوتی ہے، طالب نہیں ہوتے، تو الحمدللہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی توفیق سے میں کرسی پہ بیٹھ کے کر لیتا ہوں۔ اور اب جو ہے چونکہ تقریروں کا دور گزر گیا، اب تو سبق کا دور ہے، کتاب پڑھانی ہوتی ہے اور کتابیں لے کے، اور داڑھی والے اور بڑی عمر والے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں تو میں احتراماً اور ادباً نیچے بیٹھ جاتا ہوں، ورنہ تو جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے کہ کرسی پہ بیٹھ کے آدمی درس دے، لیکن میں اپنے آپ کو اتنا اونچا نہیں سمجھتا، میں چھوٹا ہوں ان سے، اچھا ہے کہ میں ان سے بھی نیچے بیٹھوں، لیکن نیچے نہیں تو چلو برابر تو بیٹھ جائیں۔ میں نے حج کیا ہے، 8 ذی الحجہ کی رات میں نے مینا میں گزاری، 9 ذی الحجہ کو عرفات میں کیا، ماشاءاللہ۔ رات پھر میں نے مزدلفہ میں گزاری، ٹھیک ہو گیا۔
10 کو میں نے صبح کنکریاں مار کے پھر میں مکے میں اپنے گھر آ گیا۔ باقی 2 دن جو ہیں وہ میں نے زوال سے پہلے کنکریاں ماری۔ زوال سے پہلے وقت ہی نہیں ہوا، جیسے ابھی کوئی آدمی فجر کی نماز پڑھ لے تو ہو جائے گی۔ وہ کہے یار پتہ نہیں رات نیند نہ کھلے تو بہتر ہے کہ عشاء کے بعد فوراً فجر پڑھ کے سو جاؤں۔ ہر چیز کا وقت ہے، زوال سے پہلے وقت نہیں ہوتا 11 اور 12 کو، اس لیے آپ کو دونوں دن کی غلطی پر ایک دم جو ہے وہ ادا کرنی ہوگی۔ ایک بکری فقراء حرم مکے کے فقیروں کو کھلا دیں۔ جی کہ میں نے منت مانی تھی، ایک میرا کام تھا کہ اگر یہ میرا مسئلہ حل ہو گیا تو میں اللہ کے نام پہ ایک بکرا ذبح کر کے غریبوں میں تقسیم کروں گا۔ اللہ نے وہ میرا کام کر دیا ہے۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ بکرے کی قیمت دے دوں، بکرے مہنگے ہو گئے ہوں گے نا، اب کام بھی ہو گیا نا۔ اب دیکھو اللہ میاں سے بھی دھوکے بازی، اللہ کے بندے جو منت مانی ہے ادا کرو، ورنہ منت جنت سے کوئی فائدہ شیدہ نہیں ہوتا، صرف یہ ہوتا ہے کہ بخیلوں کا مال نکل جاتا ہے، ورنہ جو کام اللہ نے لکھے ہیں وہ ہو جائیں گے اور جو نہیں لکھے ہیں وہ نہیں ہوں گے۔ لیکن جب منت مان لو اور ہو بھی اللہ کے لیے تو پھر پوری کرو، جو منت مانی تھی اسی طرح بکرا لے کے فقیروں میں تقسیم کرو۔ اللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا الہنا الہ کل شیء الہ واحد لا الہ الا انت۔ اللہم یسر امورنا وامور اولادنا وامور المسلمین، اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم استر عوراتنا آمن روآتنا خفض لوآتنا، اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ یا اللہ عالم اسلام پہ رحمت فرما، یا اللہ تمام اسلامی ملکوں پہ رحمتیں فرما، یا اللہ بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنہ